ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیشن کے پارٹ 43 کے ساتھ غالباً ہم حاضر ہیں اور آپ کے ساتھ آج ہم نے شروع کرنا ہے جناب مدینہ میں اسٹیبلشمنٹ مسلمانوں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سوسائٹی کا وجود کس طرح سے وہ وجود میں آئی۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے ختم کیا تھا ابو ایوب الانصاری کے گھر پہ، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پہ قیام فرمایا تو وہاں پر کیا واقعات پیش آئے، اور ہم نے بات کی تھی کہ تقریباً 7 مہینے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں تمام کتب سے سیرہ کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں تقریباً 7 ماہ قیام کیا، اور اس 7 ماہ کے دوران ہمیں کوئی بہت زیادہ خاص واقعات نہیں ملتے، جو ہمیں ملتے تھے واقعات ان کا ہم نے ذکر کیا۔ اور جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ کہ ان کے گھر کے باہر تانتا بندھا رہتا تھا لوگوں کا، اور جو کہ آتے تھے اور کھانا لے کر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان سے ملنے آتے تھے یا اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہوتے تھے، تو یہ ان لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اور پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کھانا آ رہا ہے ان کو مل رہا ہے وہ اکیلے بیٹھ کے نوش فرمائے، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فقراء، مساکین یا مسافر یا کوئی بھی ایسے لوگ جو اس وقت موجود ہوتے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے میں ضرور شریک ہوتے تھے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کی ایک روایت سی تھی، اور یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، اور اس ضمن میں ہم آگے بھی سنیں گے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ کئی میریکلز، ایسے چھوٹے بڑے واقعات بھی جو ہیں وہ رپورٹڈ ہیں، کہ جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے کھانے سے بہت بڑے لوگ، بہت زیادہ نمبر آف پیپل کی جو ہے نا وہ ضیافت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک پوری کی پوری کمیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ میں اب آپ لوگ تصور کریں، یہ بالکل اس طرح ہے مدینہ میں جو اس وقت ہو رہا ہے نا، وہ بالکل اس طرح ہے جس طرح سے کہ ہمارے ملکوں میں ریفیوجیز آتے ہیں کہیں سے بھاگ کے، کہیں سے جس طرح پاکستان میں ریفیوجیز آ رہے ہوتے ہیں افغانستان سے اور دوسری جگہوں سے، وہ مسلمان بھاگ بھاگ کے چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کے کتنے مسائل ہوتے ہیں، ان کو رہنے کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو کام کا، ہر چیز کا کتنے مسئلے ہوتے ہیں۔ یا اگر ہم اس وقت دیکھیں کہ جس طرح فلسطینی ریفیوجیز جگہ جگہ جا رہے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو دوسری کنٹریز کرتی ہیں، تو مدینہ میں بھی اس وقت ایک چھوٹے پیمانے پر آپ کہہ لیں، اتنے بڑے پیمانے پر تو نہیں جتنی آج کل ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس وقت کے حساب سے بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہاں پر ایک ایمرجنسی نافذ ہے، بالکل ایک ایمرجنسی نافذ ہے، اور ریفیوجیز آ رہے ہیں اور ان کو بسانا بھی ہے، ان کو کھلانا پلانا بھی ہے، ان کے روزگار معاش کا بھی انتظام کرنا ہے، ہیلتھ سسٹم بھی جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، ہر چیز کا وہاں پر جو ہے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ وہاں پر جا کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ رہے۔ ابو ایوب انصاری خود وہاں پر رہے جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس کے بعد وہ بھی موو ہو گئے، اور ان کا مزار بلکہ ٹرکی میں ہے اس وقت، اگر ہم دیکھیں تو اس وقت قسطنطنیہ میں جا کے جو ہے وہ رہے، اور وہاں پر انہوں نے اسلام کی اشاعت شروع کی، اور وہ وہاں پر ہی دفن ہیں۔ اور اس کے بعد ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا نا وہ جو ہے وہ عبداللہ بن عباس جو تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بیٹے، انہوں نے جو ہے وہ یہ گھر لے لیا اور وہ اس میں رہتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس گھر کو وقف کر دیا مساکین اور مسافروں کے لیے۔ تو جو کوئی وہاں پر آتا تھا وہ وہاں پر جو ہے ایک ہوم لیس شیلٹر کی طرح آپ کہہ لیں کہ انہوں نے صدقہ جاریہ کے طور پر اس گھر کو وقف کر دیا۔
اور یہ گھر جو ہے جب تک رہا اپنی بنیادوں پہ کھڑا رہا تو یہ اسی طرح ایک شیلٹر ہوم کی صورت میں کھڑا رہا. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. ہمیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ان کی اونٹنی بیٹھی تھی یہ ان کو اللہ کی طرف سے اشارہ تھا. ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیجئے، جہاں یہ جا کر بیٹھے گی وہاں پر وہ زمین آپ کو لینی ہے اور وہاں پر آپ نے اللہ کا گھر یا مسجد تعمیر کرنی ہے. تو یہ اونٹنی جہاں پر جا کر بیٹھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ 2 یتیم بھائیوں کی ہے. ان کے والد جو ہیں وہ کسی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، اور شہید تو نہیں، خیر مارے جا چکے ہیں، اس وقت تو اسلام نہیں ہے، لیکن یہ 2 بھائی انہوں نے انہیرٹ کی اپنے والد سے. اور اس وقت کیونکہ یہ اتنے عمر میں زیادہ نہیں ہیں، یہ اس زمین کو کوئی خاص بروئے کار نہیں لا رہے، تو لوگ وہاں پر اپنی کھجوریں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء خشک کرنے کا کام لیتے ہیں اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر. پھر یہ کہ اس میں کچھ اکا دکا کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ نہیں ہے مگر اکا دکا چلیں کچھ درخت بھی لگے ہوئے ہیں. اور اس میں نہ صرف یہ بلکہ اس میں 2-3 پرانی اینشنٹ قبریں بھی موجود ہیں وہاں پر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور ان سے بات کی اور ان سے یہ زمین کا کہا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو تحفتاً دینے کو تیار ہیں، آپ ہماری طرف سے یہ زمین اللہ تعالیٰ کو تحفہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. تو اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہرگز ہم آپ سے ایسے نہیں لیں گے، اور بلکہ آپ کو اس کی قیمت دیں گے. اور قیمت کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم تھی تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے لوگوں سے، دوسرے تیسرے لوگوں سے پتہ کروایا کہ اس کی مناسب قیمت اس دور کے حساب سے کیا ہو سکتی ہے، اور پھر وہ قیمت ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر وہ قیمت ادا کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر، اور پھر اس طرح سے وہ زمین خرید لی گئی اور اس کے اوپر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا، مگر ہر روز جو ہے وہ مسجد کا کام کرنے خود سے جاتے تھے. انہوں نے خود سے اس کی بنیادیں کھودیں، خود سے اس میں پتھر لگائے، اس کا گارا خود بنایا، مطلب ہر مزدوری کا کام انہوں نے خود سے اس میں کیا. اور یہ سب کرنے سے پہلے جو ہے وہ زمین پوری طرح سے صاف کی گئی، اس میں جو کھجور کے تنے تھے وہ کاٹے گئے، اور اس کے بعد جو اس میں جو قبریں تھیں ان کے کورپس نکال کے باہر جا کر جو ہے وہ دفنائے گئے. اس سے ہمیں ایک بڑا فقہی پوائنٹ ملتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ جو کہ حرم ہو وہاں سے یوزلی تو ہمیں معلوم ہے جو حرم ہے، مسجد الحرام ہے یا جو بھی حرم والی جگہیں ہیں، نہ آپ وہاں کسی کو مار سکتے ہیں، نہ کوئی درخت کاٹ سکتے ہیں، نہ کچھ رد و بدل کر سکتے ہیں، آپ کوئی نیچر جو وہاں کی ہے اس میں بالکل تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جو ہے وہ ان قبروں کو بھی کھدوا کے ان کے کورپس نکلوا کے باہر دوسری جگہ منتقل کروا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں ان کے مطلب اوپر سے. تو یہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اگر کام کوئی ایسا ہے جو کہ جائز ہے اور جس کے لیے آپ کو پرمیشن ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح کھانے کے لیے درختوں کو پلک کرنا بھی جائز ہے. اسی طرح سے کسی اور کام کے لیے کوئی جڑی بوٹی کوئی درختوں کی یا جس سے آپ نے دوا بنانی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے وہ بھی جائز ہے. تو اسی حساب سے یہ لیجیٹمیٹ ریزنز، کیونکہ ریزنز لیجیٹمیٹ تھے تو یہ سب چیزیں وہاں پر جائز ہوئیں. اور پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مہاجرین نے اور انصار نے سب نے مل کر جو ہے نا وہ اس مسجد میں بھرپور ساتھ دیا. اب ظاہر ہے ایک وقت میں کئی چیزیں اس وقت پیرالل میں ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. ایک طرف تو مدینہ کی نئی سوسائٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئے رولز بنا رہے ہیں، معاہدات کر رہے ہیں، ادھر سے مہاجرین آئے جا رہے ہیں نہ صرف مکہ سے بلکہ جس کو جہاں خبر ملتی ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ ہر جگہ، کیونکہ اس وقت ہجرت جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم بھی، وہ فرض عین ہے.
ٹھیک ہے، وہ سب آتے جا رہے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کا، ان کو بسانے کا کام بھی کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ادھر مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. لیکن ہم کیونکہ انسان ہیں اور میں آپ کو یہ سٹوری نریٹ کر رہی ہوں، تو ہم ایک ساتھ وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، ہم باری باری کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم مسجد کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو مسجد کے ٹاپک میں بھی یہ ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا بھی جاتا کہ آپ آرام فرما لیں تو وہ نہیں سنتے تھے، اور مہاجرین اور انصار کے ساتھ مل کر ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ کام کرتے تھے. اور مہاجرین اور انصار جو تھے وہ اس دوران جو ہے وہ شاعری کرتے جاتے تھے، کیونکہ یہی ان کا موڈ آف انٹرٹینمنٹ تھا. شاعری ان کا سب سے بڑا موڈ آف انٹرٹینمنٹ تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ کام کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ اشعار پڑھتے جاتے تھے، جیسے ہم لوگ بھی آج کل سنگنگ کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، تو وہ بھی کچھ اسی طرح سے اشعار جو ہیں وہ گنگناتے تھے. اور مطلب وہ اس طرح سے اشعار جو ہے وہ دہرا رہے تھے. ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ اگر ہم آج بیٹھ کے دیکھنا شروع ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کام کرتے رہیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی شرم اور بے راہ روی کا مقام ہے. مطلب ان کے جو اشعار بھی تھے، شاعری بھی جو تھی وہ بڑی جسے کہتے ہیں نا صحیح، بہت ہی سچائی پہ مبنی اور ریئلسٹک تھی. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے یہ مسجد تقریباً 100 فٹ بائی 130 فٹ 100 فٹ بائی 130 فٹ کے پلاٹ کے اوپر آپ کہہ لیں یہ مسجد جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، جو کہ اس وقت بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑی جگہ تھی، اور اس وقت کے حساب سے یہ سب سے بڑی مسجد تھی. اور پھر کم از کم اس میں شروع میں 3 دروازے رکھے گئے. ٹھیک ہے، ایک باب النساء جو کہ مشرقی طرف تھا، دوسرا ہے باب الجبرائیل جو کہ مغرب کی طرف تھا، اور تیسرا باب رحمت جو کہ جنوب کی طرف تھا. ٹھیک ہے، یہ 3 دروازے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انیشیلی رکھوائے گئے. اب اگر آپ جا کے دیکھیں مسجد نبوی میں تو اس میں وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اوریجنلی تھا، مگر اس کی جگہ جو ہے وہاں پہ صرف ستون کھڑے کیے ہوئے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر باب رحمت ہوتا تھا، یہاں پہ باب النساء ہوتا تھا، اور یہاں پر باب جبریل ہوتا تھا. باب النساء سے ہمیں جیسے کہ ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں سے خواتین کے آنے کا رستہ ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن اس کے علاوہ بھی دروازے تھے کئی، ان لوگوں کے بہت سارے لوگ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے حجرے بنائے تو ان کے علاوہ اور کئی لوگوں نے اپنے گھر جو ہے نا وہ لا کے مسجد کی دیوار کے ساتھ اٹیچ کر لیے اور دروازے نکال لیے مسجد میں. ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا، اور بھی صحابیوں کے گھر تھے. تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی جو ہے وہ بالکل ساتھ میں تھا، وہ ان کا دروازہ بھی کھلتا تھا. تو بہت سارے دروازے تھے مسجد نبوی کے اندر، کھلنے والے بہت سارے دروازے تھے. ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں اس لیے بھی زیادہ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پلیز جا کے یوٹیوب کے اوپر ضرور دیکھیں، کیونکہ جب آپ اس میں اس کا جو نیچے سیکشن ہوتا ہے جس کے اندر انفارمیشن دی ہوتی ہے ساری ویڈیو کے نیچے، اس کے اندر میں نے بہت سارے لنکس دیے ہوتے ہیں بعض اوقات، جس طرح کہ میں اس ویڈیو میں لازمی دوں گی ان ویڈیوز کا لنک جس میں کہ آپ کو مدینہ کے ماڈلز، اولڈ مدینہ جو مسجد نبوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی، اس کے ماڈلز، اس کی تصویریں ہوں گی، تو آپ وہ جا کے چیک کیجیے گا. میں اس ویڈیو میں بھی ایڈ کروں گی اور ان کے لنکس بھی دوں گی نیچے ڈسکرپشن میں، تو آپ پلیز جا کے ڈسکرپشن باکس میں ضرور دیکھیے گا. اور اگین پلیز ضرور پروموٹ کیجیے میرا یوٹیوب چینل، اور اس کو لائکس شیئر کریں، سبسکرائب کریں. یہ میرے لیے بہت انکریجنگ ہے تاکہ میں مزید یہ سیرہ کا کام بہتر طریقے سے کر سکوں. واپس چلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. تو مسجد نبوی جو ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں کافی سارے دروازے تھے. اچھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 ازواج مطہرات ہیں. ایک ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری عائشہ.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی کنزیومیشن نہیں ہوئی شادی کی. اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں اور ان سے اس لیے انہوں نے شادی کی تھی کہ وہ مسلمہ تھیں. ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے بھی، ان کی تربیت کے لیے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے بھی کوئی خاتون چاہیے تھی. تو ابھی یہ تشریف نہیں لائے، ٹھیک ہے نا. نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی ہیں مدینہ میں، نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، ان کی بیٹیاں، ان کے داماد، ان کے غلام، ان کے غلام کہہ رہی ہوں، منہ بولے بیٹے بھی جو تھے زید بن حارثہ، وہ آ گئے تھے ان کے ساتھ. لیکن ان کی بھی فیملی، ان کی جو فیمیلز تھیں اور فیملیز تھیں وہ ابھی تشریف نہیں لائیں مکہ سے، ٹھیک ہے. ابھی یہ لوگ سب آ چکے ہیں مدینہ اور یہ آ کے بنا رہے ہیں، کیونکہ مسجد کے ساتھ ہی ان کے حجرے بنے. اور جب ان کے حجرے بنے پھر ان کو بھیجا گیا، پھر زید بن حارثہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا واپس مدینہ اور ان کو لانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آخری دن تھے اور ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام دروازے جو ہیں مسجد نبوی کے ان کو بند کرنے کا حکم دیا. اور ان کو بند کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صرف اور صرف ایک دروازہ کھلا رکھا جائے، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو دروازہ تھا، صرف اور صرف اس کو کھلا رکھنے کی اجازت دی. اور باقی حکم دیا کہ تمام تر دروازے بند کر دیے جائیں. یعنی کہ اب سب لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ اپنے گھروں سے مسجد میں داخل ہوں، وہ گھوم کر آئیں اور مین دروازہ جو ہے مسجد کا اس سے داخل ہوں. تو اور یہ انڈائریکٹلی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنا قائم مقام جو ہے وہ ان کی صورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے کئی ایسے کام کیے اپنی لائف میں گزرنے سے پہلے جن سے ہمیں بہت کلیئرلی پتہ لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خود سے وہ چوزن، وہ پہلے خلیفہ تھے. اور اس لیے پھر مسلمانوں نے بھی انہیں فوری طور پہ بعد میں چوز کیا. اچھا، اب جو اس کی چھت تھی مسجد کی، تو مسجد کو کس طرح سے بنایا گیا؟ مسجد کو کچھ اینٹیں، پتھر اور پھر ان کے اوپر ان کو رکھ کے اور ان کے اوپر گارے کا لیپ کر دیا گیا، مٹی کا گارا بنا کے اس کا لیپ کیا گیا اور بنیادیں کھودی گئیں. اور جو کھجور کے تنے انہوں نے کاٹے تھے، جو درخت کاٹے تھے، انہی تنوں کو جو ہے وہ کھڑا کیا گیا اس کے ستون بنانے کے لیے، جس کے اوپر کے چھت ڈالی جائے. اور جب چھت ڈالنے کا وقت آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو عریش موسیٰ کی طرح چھت ڈالو. لوگوں نے پوچھا یہ عریش موسیٰ کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنی اونچی چھت کہ جس میں وہ کھڑا ہو کے بندہ ہاتھ اونچے کرے تو وہ چھت کو چھو سکتا ہے، تو وہ ہے عریش موسیٰ. تو اس طرح سے پھر ان کی چھت ڈالی گئی، جو کہ انیشیلی صرف کھجور کے پتوں کی تھی، اور جگہ جگہ اس کو جو ہے پھر مطلب بھرا گیا تھوڑا بہت مٹی گارے سے، مگر اتنا زیادہ نہیں. زیادہ تر جو ہے وہ پوری کی پوری اس کی تھی، کھجور کے پتوں کی تھی. اور یہ تھی بھی صرف ایک سائیڈ کے اوپر، یعنی کہ مسجد کے ایک ڈائریکشن میں جو ہے وہ چھپڑ سا ڈالا گیا تھا اوپر، تاکہ وہاں پر امام کھڑے ہو سکیں اور کھڑے ہو کے خطبہ وغیرہ دے سکیں. باقی جو صحن ہے مسجد کا پورا وہ انکورڈ تھا. اور اس کے بعد پچھلی بالکل پیچھے جا کے صفوں پہ جو ہے وہاں پر بھی ایک چھپڑ سا ڈالا گیا اسی طرح سے، تاکہ وہاں پر جو مسلمان آ رہے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں اہل صفہ، جو پڑھنے کی غرض سے آ رہے تھے، وہ وہاں پر رہ سکیں. جن کے پاس کوئی اور رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو اہل صفہ جو ہے وہ وہاں پہ ٹھہرتے تھے. اتنی سادہ یہ مسجد تھی، اتنی سادہ مسجد تھی کہ نہ ہی اس میں آپ کو کوئی ونڈ سے پروٹیکشن مل رہی ہے، کوئی ہوا سے یا کسی تھنڈر سٹارم سے، نہ آپ کو بارش سے پروٹیکشن مل رہی ہے، صرف سورج سے پروٹیکشن ہے، وہ بھی مختصر سی، صرف اہل صفہ کے لیے یا شروع کی تھوڑی سی جو ہے وہ قطاروں کے لیے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بالکل سادہ سی مسجد ہے. اور اس وقت یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی مسجد ہے. اچھا، اب اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ مدینہ میں اتنے مسلمان موجود ہیں کہ ایک قباء کی مسجد کی بنیاد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر آئے ہیں.
تو اتنے مسلمان پھر بھی موجود ہیں کہ سب لوگ مسجد نبوی میں فٹ نہیں آتے، یا یہ کہ وہ اتنا دور رہتے ہیں، کوئی گھنٹے کی واک پہ رہتا ہے، کوئی آدھے گھنٹے کی واک پہ رہتا ہے، کہ ہر کوئی مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا. تو اس وقت میں ہی مسجد قباء اور مسجد نبوی کے علاوہ بھی وہاں پر درجن بھر مسجدیں جو ہیں وہ علاقوں میں چھوٹی چھوٹی وہ بھی اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی ہی صرف تھی مدینہ میں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے مسجد قباء بنی تھی اور اس کے بعد مسجد نبوی، مگر اس کے ساتھ بہت ساری مسجدیں مدینہ میں جگہ جگہ موجود تھیں، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی درجن بھر سے زیادہ مسجدیں موجود تھیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہ یہ جو مسجد ہے نا، اس کے اندر توسیع پہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا، تو انہوں نے بالکل اس مسجد میں کسی قسم کی توسیع نہیں کی، بالکل اسی حالت پہ رکھا جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. اور ان کا دور زیادہ لمبا تھا بھی نہیں، صرف 2 سال کا تھا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کی چھت جو ہے وہ پکی کروائی، جو ٹپکتی تھی اور جو بالکل صرف کھجور کے پتوں کی تھی، اس کو پکا کیا، اس کو مضبوط کیا، اور اس میں انہوں نے مزید 15-20 صفیں جو ہیں وہ مزید ایڈ کی، اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا مسجد کو. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تقریباً 50% توسیع کر دی، یعنی کہ جتنی آلریڈی وہ مسجد تھی اس کو 50% مزید بڑھا دیا، اور انہوں نے اس میں کافی کام کیا، اس کے پلرز کو مضبوط کیا اور اس کو واٹر پروف کیا. اور لیکن ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ڈسٹنٹ کزن گزرے ہیں جن کا نام تھا عبد المالک ابن مروان. وہ جب آئے تو انہوں نے یہ جو پرانی مسجد تھی اس کو تقریباً ڈھا کے اور ایک بہت اچھی عالیشان مسجد وہاں پہ بنائی، جس کے اندر کے انہوں نے ازواج مطہرات کے حجرے اور جو گھر مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا گھر اور صحابہ کرام کے گھر، ان سب کو مسجد کے صحن کے اندر لے کے انہوں نے ایک عالیشان مسجد بنائی. اور اس وقت جو ہے یہ امید ڈائنیسٹی، جس وقت امید کا پیریڈ تھا، یہ اس میں بادشاہ تھے عبد الملک ابن مروان. اور انہوں نے جب یہ سارا کچھ کیا مسجد میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں بھی اس میں آ گئیں، ظاہر ہے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھیں. تو سعید ابن جبیر جو تھے، جو اسکالرز، جو اس وقت کے اسکالر تھے تابعون کے، انہوں نے بہت آبجیکشن کیا اس وقت کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ قبرستان نہیں ہونا چاہیے، قبریں نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر ان کا آبجیکشن زیادہ نہیں چلا اور اس کو کاؤنٹر کیا گیا اس بات سے کہ نہیں، آنے والے مسلمانوں کو ایک تو یہ ایک اچھا سٹینڈ پوائنٹ ہے ان کی پروٹیکشن کے حساب سے، اور دوسرا یہ کہ آنے والے مسلمانوں کو پتہ لگے کہ مسلمان کتنے ہمبل گراؤنڈ سے آئے ہیں، کتنے ہمبل بیک گراؤنڈ تھا مسلمانوں کا جہاں سے آئے ہیں، کہ مسجد کہ ان کے اپنے گھر کے حجرے کے اندر ہی ان کی قبریں بھی موجود ہیں، اور وہیں پر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور سارا کچھ. تو بہرحال اس کو اسی طرح سے رکھا گیا، اور آج بھی ہم جیسے جانتے ہیں کہ مسجد نبوی اتنی پھیل چکی ہے، اتنی بڑی کر دی ہے کہ اس وقت جتنا انٹائر مدینہ تھا، پورا کا پورا مدینہ جو اس وقت کا تھا 1400 سال پہلے کا، وہ اس وقت کی مسجد نبوی کے اندر سما سکتا ہے. تو اب تو یہ اتنی بڑی ہو چکی ہے، اور ہم دیکھتے رہیں کہ اس کے بعد بھی جتنی ڈائنیسٹیز آئی ہیں، ترکوں نے پھر اس کو اتنی توسیع دی، اور پھر آگے مزید ہر بادشاہ نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بڑھایا، اور اس کو ایک کار خیر سمجھ کے جو ہے مسجد الحرام کو بھی اور مسجد نبوی کو بھی بڑھاتے ہیں، اور آج تک اس میں توسیع ہو رہی ہے، چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، جب مسجد بن رہی ہوتی ہے نا، تو سب لوگ کام کر رہے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور کوئی پتھر اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، کوئی اینٹیں، کوئی گارا بنا کے اور ان کو باسکٹس میں ڈال کے وہ لے کے جا رہا تھا. تو حضرت عمار بن یاسر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے اوپر 2 جو ہے نا وہ بکٹس اٹھائی ہوئی تھیں گارے کی، یا 2 بڑے پتھر تھے، اور
وہ گزرے اور انہوں نے گزرتے گزرتے ایسے ازراہ مذاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں یہ لوگ تو مجھے مارنے کا پلان کر چکے، سب نے ایک ایک اٹھایا ہوا ہے، مجھ سے ڈبل کام لے رہے ہیں، مجھ سے ڈبل چیزیں اٹھوا رہے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے ان کو بہت پیار سے بہت مذاقاً جواب دیا کہ یا ابن سمیہ، اب ان کا نام عمار ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو، جو کہ اسلام کی پہلی شہید ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ دیتے ہیں، ان کے تھرو ان کو عزت دیتے ہیں، تو ان کو ان کے بیٹے کو جو ہے پکارتے ہیں ابن سمیہ۔ حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرب شدید ترین جو ہے وہ بچوں کا نسب حسب سب لوگ والد کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتے تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی توڑا آ کے، اور وہ عمار بن یاسر کو کہہ رہے ہیں یا ابن سمیہ، نہیں تمہیں یہ پتھر یا یہ مزدوری تمہیں نہیں مارے گی، اس میں ڈبل کام کرنا تمہیں نہیں مارے گا، بلکہ تمہیں وہ فوج مارے گی جو کہ زیادتی پر ہوگی، اور تمہارا پہلا کھانا جو ہے، تمہارا کھانا اس سے پہلے، تمہاری شہادت سے پہلے یا مرنے سے پہلے تم دودھ پی کر نکلو گے گھر سے۔ تو یہ جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسکراتے ہوئے عمار بن یاسر کے پاس آئے اور ان کے کپڑے جھاڑے، اور جھاڑتے ہوئے ان کو یہ ایک بشارت دی، ان کو شہادت کی بشارت دے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں سوچنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ وقت کہ کیا ایکسپریشن ہوں گے جب آپ کو آپ کی اپنی شہادت کی، اور دیکھا جائے تو آپ کو اپنی موت کی جو ہے نا وہ اطلاع مل رہی ہے کہ نہیں تمہیں شہید ہونا ہے، اور تمہیں وہ لوگ ماریں گے جو کہ زیادتی پر ہوں گے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت شاید انہوں نے اتنا اس کو سیریسلی نہیں لیا، یا اس وقت تو یہ ایک بات ہوگی نا، لیکن جس وقت عمار بن یاسر کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایشو بنتا ہے، اور اس حدیث کی بیس پر، اس بات کی بیس پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ہے نا، اس وقت وہ لوگ جو ہے وہ اس فوج کو اور اس بادشاہ کو جو ہے وہ زیادتی پر قرار دیتے ہیں کہ یہ واقعی یہ شخص زیادتی پر ہے، کیونکہ اس کی فوج نے عمار بن یاسر کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریڈکشن تھی ان کے بارے میں۔ اور کب مرے عمار بن یاسر جو ہے نا، وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے جنگ صفین میں۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف امیر معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف تھے۔ ہیں یہ دونوں صحابی رسول، ہیں یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلڈ ریلیٹیوز، اور ہم ان کے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ سکتے، نہ ہم کچھ برا کہیں گے، نہ ہم کچھ حد سے آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم ان کے بھی لیول کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے جو لفظ فرمائے نا، وہ یہی تھے کہ ایک جو سائیڈ ہوگی آرمی کی وہ زیادتی پر ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ حد سے تجاوز کرنے والی ہوگی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہوگی، یا وہ کافر ہوں گے، یا وہ منافق ہوں گے، یا وہ اسلام سے خارج ہوں گے، ایسا کچھ نہیں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ وہ زیادتی پر ہوں گے۔ اس لیے ہم ایز اے مسلم ہمیں بالکل بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم کسی بھی حوالے سے کسی بھی صحابی کے اوپر انگلی اٹھائیں، ان کی کیریکٹر سے اسینیشن کریں، یا ان کے بارے میں کوئی بھی بری بات کہیں، کیونکہ بادل نخواستہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف ہی استعمال کریں، کیونکہ ہم ان صحابیوں کی بھی دھول کے برابر نہیں ہیں اس وقت جو زیادتی پر تھے اس وقت بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا۔ تو جنگ صفین میں جو ہے جو عمار بن یاسر ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شرکت کی، اور یہ دودھ کا پیالہ پی کر گئے، اور ان کی شہادت ہوئی ان سپاہیوں سے جو کہ معاویہ کی جو ہے وہ طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو اس وقت ایک دم سے یہ ایشو دوبارہ سے اٹھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ معاویہ تو غلطی پر ہیں اور علی زیادہ صحیح ہیں۔ تو اس وقت یہ چیز جو ہے وہ زیادہ اٹھ کے یہ پیشن گوئی اس وقت سامنے آئی، کھل کر سامنے آئی، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو درخت کے تنے کاٹے گئے تھے ان میں سے ایک تنا ایسا تھا کہ جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی بھی بات کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ 3 سے 5 منٹ کا ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. اور یہ ان کی حدیث ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ خطبے کو چھوٹا رکھتے ہیں اور ان کی نمازیں لمبی ہوتی ہیں، یعنی کہ نماز میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری مساجد میں الٹا حساب ہے، اور وہ کچھ اس کی کچھ ریزنز بھی ہیں، اور شاید وہ ریزنز صحیح بھی ہیں، کیونکہ مسلم امہ 70% جو ہے نا وہ صرف اور صرف جمعے کی نماز ادا کرتی ہے، باقی تو وہ کوئی نماز ادا ہی نہیں کرتے. تو اگر کوئی پوائنٹ اکراس کرنا ہے، ان کو کوئی بات سمجھانی ہے، کسی ایشو پہ بات کرنی ہے، تو دیٹ از دا اونلی ٹائم جو کہ کسی خطیب کے پاس ہوتا ہے کہ وہ بات آگے پہنچا سکے. اس لیے ہمارے خطبے لمبے ہو گئے ہیں اور نمازیں چھوٹی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ صرف 3 سے 5 منٹ کا خطبہ دیتے تھے اور باقی ان کی لمبی نماز ہوتی تھی. اب ظاہر ہے یہ بات بھی ہے کہ وہ جو کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو ان کی نماز پورا کا پورا جو ہے وہ بھی خطبہ ہے، کیونکہ وہ قرآن اس میں اتنا لمبا پڑھ رہے ہیں، اور قرآن میں تعلیمات ہی تعلیمات ہیں. آپ کوئی آیت کوئی سورہ اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو اس میں تعلیمات ہی ملیں گی. تو جس وقت وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں اور اسی لینگویج میں جو کہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، سب کو سنائی دے رہا ہے، تو وہ بھی ان کی طرف سے تربیت ہی ہے، ان کی نماز بھی ان کی تربیت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تنے سے جو ہے وہ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ انصاریوں نے مل کر ایک خوبصورت سا ممبر تعمیر کروا دیا. بلکہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی وہاں پر، صحابیہ تھیں مدینہ میں، جو کہ کافی امیر کبیر تھیں، تو انہوں نے کمیشنڈ ایک بہت خوبصورت ممبر تعمیر کروایا، اور وہ ممبر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کے اور خطبہ دیا کریں، یہاں پہ پڑھایا کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن آ کر اس کے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا، تو لوگوں نے ایک سسکیاں لیتے ہوئے اس طرح کی آواز سنی، روتے ہوئے کسی بچے کی، کہ جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کے رو جاتا ہے، تو اس طرح انہوں نے وہ آواز سنی روتے ہوئے، سسکنے کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور انہوں نے جا کے اس درخت کے تنے کو پیار کیا، اس کو دلاسا دیا، اسے ہگ کیا. تو اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ آواز آنی بند ہو گئی. اور یہ ایک معجزہ تھا کہ اس وقت لوگوں کے کانوں میں وہ اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی پیدا کی کہ وہ اس ممبر کی یا اس درخت کے تنے کی آواز سن لیں. ٹھیک ہے. اب سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو اب یہ جا کے اس صدی میں لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ جی جناب، درخت اور پتے اور نباتات جو ہیں یہ ان کی بھی آوازیں ہیں، یہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ روتے بھی ہیں، چیختے بھی ہیں جب ان کو کاٹا جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ آوازیں نہیں سنائی دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت معجزتاً یہ جو ہے وہ کروائی، اور وہ چیز آج پروف ہو رہی ہے 1400 سال کے بعد. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو کاٹ کے نا، اس تنے کو اس ممبر کے نیچے رکھ دیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ وہاں پر رہے. اور میرے خیال سے آج بھی وہ وہاں پر موجود ہے. اس ممبر کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا اس کے اندر وہ تنا موجود ہے. تو بیسکلی وہ تنا، وہ درخت جو ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کر رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے. اور کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ہر مخلوق کے لیے آئے، تو پھر کیا جانور، کیا انسان، کیا درخت، پودے، پتے، اور کیا کوئی اور دوسری تیسری مخلوقات، جنات، ہر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہے. تھوڑی سی ان سے مطلب، اور یہ ساتھ کہ وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اس درخت سے بھی برداشت نہیں ہوا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب وہ اس ممبر پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے یا خطبہ دیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی اسکرمش تھی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مسجد کا آخر کام کیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ مسجد جو ہے وہ کیوں بنائی گئی؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اس وقت ایک پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے،
اور اس کمیونٹی کو ایک سینٹرل پوائنٹ چاہیے. جس طرح ہمارے پاس یہاں پر شہروں میں آپ کا سٹی سینٹر ہوتا ہے, وہاں پر کوئی ایسا گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں پر آپ کے جلسے جلوس ہوتے ہیں, جہاں پر آپ کی ساری سٹی کی جو ہے وہ طے کی جاتی ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس مسجد میں ہو رہا ہے, یہ سارے کام ہونے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ بناتے ہیں, تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے وہ وہاں پہ اپنا قلعہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک بہت بڑا سا قلعہ بناتے ہیں, اپنا محل بناتے ہیں. اور اس کی ہمیں بے شمار مثالیں موجود ہیں آپ کی ہر جگہ. اگر ہم پاکستان میں دیکھ لیں تو ہر مغل ایمپرر کے آپ کو قلعے جگہ جگہ مختلف شہروں میں ملیں گے. اور اسی طرح آپ کسی بھی ڈائنیسٹی کو دیکھ لیں, کسی بھی فوج کو دیکھ لیں, جب وہ آتی ہیں تو سب سے پہلا کام وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے قلعے تعمیر کرتے ہیں. لیکن اسلام میں, مسلمانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بالکل اس کانسیپٹ کو نا توڑ دیا, اور انہوں نے پہلی چیز جو بنائی وہ مسجد تھی, وہ درس گاہ تھی, ٹھیک ہے. یہ مسجد اب آپ کی درس گاہ کا کام دے رہی ہے. اب انہوں نے یہاں پر جو ہے نا اس مسجد میں نہ صرف یہ کہ علم سکھایا جا رہا ہے, یعنی کہ یونیورسٹی آپ کہہ لیں, پہلی چیز جو کہ بن رہی ہے اسلام کی, اور اس کے فاؤنڈر جو بنا رہے ہیں وہ ایک یونیورسٹی ہے, ایک درس گاہ ہے, ایک عبادت گاہ ہے, عبادت کی جگہ ہے. بجائے اس کے کہ وہ کوئی قلعہ تعمیر کریں, اپنے لیے کوئی محل بنائیں, اور اپنا تو گھر ان کا اتنا چھوٹا حجرا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ایسے دونوں ہاتھ اپنے سپریڈ کریں تو آپ دیواروں کو چھو لیں, اور اوپر ہاتھ سے جو ہے وہ اس کی چھت کو چھو لیں. ان کا اپنا گھر اتنا ہمبل ہے, اور پہلی چیز جو انہوں نے بنائی وہ یہ ایک ہمبل سی مسجد ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ یہاں پر اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیا جائے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر نہ صرف یہ کہ درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے, عبادت ہو رہی ہے, یہاں یہ آپ کی ایک مجلس شورا بھی ہے, یہاں پر آپ کی کاؤنسل میٹنگ بھی جو ہے وہ بیٹھتی ہے, یہاں پر بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ سارے کے سارے مسجد میں ہو رہے ہیں. پھر تقریبات ہر طرح کی, کسی کا نکاح ہو رہا ہے مسجد میں ہو رہا ہے, کسی کے ہاں مطلب کسی نے کوئی سیلیبریشن کرنی ہے مسجد میں آ رہا ہے, ظاہر ہے کسی کا فیونرل ہے وہ بھی مسجد میں آ رہا ہے. ہر طرح کی جو سیلیبریشن ہے یا فیونرل ہے یا کچھ بھی ہے سیریمنی, وہ بھی مسجد کے اندر ہو رہی ہے. تو یہ آپ کا جو ہے اچھا, پھر اس کے بعد مسجد میں جنگی دستوں کی ترتیب دی جا رہی ہے, یہاں سے ارسالی کا کام ہو رہا ہے, باقاعدہ ترتیب کا کام ہو رہا ہے کہ جنگی دستے اس طرح سے ہوں گے, اور باقاعدہ پوری ان کی پلاننگ ہو رہی ہے جنگوں کی, جو بھی جنگیں ہونے جا رہی ہیں یا حملہ ہو رہا ہے مدینہ کے اوپر تو کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا پلاننگ ہوگی, وہ سارا کام بھی مسجد کے اندر سے ہی ہو رہا ہے. پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محل یہی ہے. اگر کوئی بادشاہ بھی آ رہا ہے, کسی نے ملنے آنا ہے, کسی کا کوئی بہت بڑا وفد بھی آ رہا ہے, تو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کوئی ملنے کے لیے مسجد میں ہی آ رہا ہے, اور کہیں کوئی ایسی اتنی فینسی جگہ ان کے لیے نہیں رکھی ہوئی کہ وہاں جا کے وہ رہیں گے اور پھر ان سے بادشاہ سلامت ملنے آئیں گے, جو ہم دیکھتے ہیں ایک نارم ہے دنیا کا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نارم کو بالکل توڑتے ہیں. جو وفد آ رہا ہے, جیسے آ رہا ہے, چاہے ایک فقیر آ رہا ہے, وہ بھی مسجد میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آ رہا ہے, بغیر کسی گارڈ کے, اور بغیر کسی توپوں کی سلامی کے, بغیر کسی اتنے بڑے اس سے گزرتے ہوئے, آبسٹیکل کورس سے گزرتے ہوئے, ان کی چیک پوسٹ اور سارا کچھ نہیں, مسجد میں آ رہے ہیں سب کے سب. تو یہ سارا. پھر جوری کے کام, ججمنٹ جو ان کی اکثر مسئلے جو آ رہے ہیں ان کے پاس اور ان کے اوپر وہ فیصلے سنا رہے ہیں, وہ بھی مسجد سے ہو رہا ہے سارا کچھ. پھر اہل صفہ وہاں پر رہتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہاں پر بیسکلی مسجد جو ہے وہ آپ کی ایک طرح سے وہ لیونگ اکوموڈیشن بھی ہے, ان کے لیے ایک ہاسٹل کا کام بھی دے رہی ہے, جو کہ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں ہم یونیورسٹیز میں پڑھنے جائیں تو ہم جا کے ہاسٹلز میں رہتے ہیں, تو ایک لیونگ اکوموڈیشن بھی جو ہے وہ مسجد میں وہ اہل صفہ کے لیے وہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بنائی ہوئی ہے. جو ہوم لیس لوگ ہیں,
جتنے ہوملیس لوگ ہیں، جو فقیر فقراء لوگ ہیں، جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے، فیملی نہیں، وہ بھی سب مسجد میں آ کے رہ رہے ہیں، تو ان کی اکوموڈیشن بھی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسجد اور اس کے کس قدر پرپزز ہیں، کتنے زیادہ پرپزز ہیں. آج بھی میں کہتی ہوں اگر ہم اسی طرح سے مسجدوں کو دیکھنا شروع کر دیں اور اسی طرح سے مسجدوں کو ڈیولپ کر لیں تو ہمارا ایک تو میں سمجھتی ہوں خرچہ بچے گا بہت زیادہ، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو موقع ملے گا کہ دین کو سمجھنے کا. اب جو ہوملیس ہے، زیادہ ضروری تو نہیں کہ وہ سارے کے سارے درویش ہی ہیں جی، کوئی اللہ والے ہی ہیں. ان میں کوئی بھی کیسے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں نان مسلمز بھی ہو سکتے ہیں، ان میں کافر بھی ہو سکتے ہیں، ان میں منافق بھی ہو سکتے ہیں. جسٹ بیکاز ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی، ان کو جگہ چاہیے، ان کو مسجد میں جگہ مل گئی. لیکن یہ ایک چھوٹی سی ایک موقع تو ہے نا ان کے لیے کہ ان کے کان میں اذان کی آواز جائے، ان کے کان میں وہ درس و تدریس بھی جائے گا جو وہاں پہ سکھایا جا رہا ہوگا. تو یہ ایک سوسائٹی کی، ایک کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اگر مسجد کو اس طرح سے استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہترین، یہ ہمیں سیرہ سے جو ہے نا بہترین لیسن ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس طرح سے جو ہے وہ سوسائٹی کو سارا کا سارا جو ہے وہ فوکس کیا، بجائے اس کے کہ اپنے اوپر کریں، اپنے پروٹیکشن پہ کریں، اپنے محل بنانے پہ کریں، اپنی لگژوریس لائف پہ کریں. بادشاہ ہیں دو جہانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ سوسائٹی کے اوپر ایسا فوکس کر رہے ہیں کہ نہیں، پہلے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہو، ان کی پرداخت ہونی چاہیے، ان کے مسئلے یہاں سے حل ہوں، اس کے بعد میں آتا ہوں. تو یہ مسجد جو ہے وہ ہماری اتنے کام دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی یونیورسٹی ہے، یہ آپ کا محل ہے، یہ آپ کا کاؤنسل سینٹر ہے، آپ اس کو، یہ آپ کا ہوم لیس شیلٹر ہے، یہ آپ کا ہاسٹل ہے. سو مینی پلیسز. تو مسجد جو ہے وہ ہمیں یہ سارے کے سارے کام وہاں پر دے رہی ہے، ٹھیک ہے. تو مسجد کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، المسجد بیت کل تقیم، مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جس طرح ہر شخص اپنے گھر میں جا کے اطمینان پا لیتا ہے نا، تو وہ لوگ جو تقویٰ رکھنے والے ہیں وہ مسجدوں میں سب سے زیادہ اطمینان پاتے ہیں، ان کا دل لگتا ہے مسجد میں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ان سب چیزوں کے علاوہ آرفنیج بھی ہے. ظاہر ہے کوئی ہوم لیس ہے، کوئی ایسا بچہ بھی ہے کہ جس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے، تو مسجد آرفنیج بھی ہے، مسجد اولڈ ہوم پلیس بھی ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں، جن کا کوئی نہیں، ان کی مسجد. تو اس وقت پھر ہم نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، یہ مسجد ڈیولپ ہو گئی سارا کچھ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے بعد زید بن حارثہ کو بھیجا کہ وہ جا کر ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو وہاں سے لے آئیں. اور وہ زید بن حارثہ گئے، اور وہ جا کے کس کس کو لے کر آ رہے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہے ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بچے، ان کے آلریڈی بچے جو پہلے ہسبینڈ سے تھے ان کو، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ام کلثوم جو ہیں، وہ اس وقت ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہوئی تھی، تو وہ لوگ وہاں تھے، حبشہ میں تھے، وہ وہاں سے آ جاتے ہیں، وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. ایک بیٹی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ نہیں آتی، زینب نہیں، ان کی جو ہے نا وہ اس وقت ہجرت نہیں ہوتی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہیں پر رہتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہیں وہ مکہ میں ہی رہتی ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ بدر کے واقعے کے بعد جو ہے نا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلواتے ہیں. واقدی اور ابن جریر وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ارقط دلی سے مدینے سے مکے جانے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ اور ابو رافع کو بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو وہاں سے مدینہ لے آئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ضروری زاد راہ کے علاوہ 500 درہم بھی دیے تاکہ وہ اونٹ خرید لیں اس سے اور زاد راہ خرید لیں. چنانچہ وہ آپ کی بیٹیوں حضرت فاطمہ، ام کلثوم اور آپ کی ازواج سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ام رومان
ان کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان ان کو، اور عبداللہ بن ابو بکر، اور یہ تینوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کی والدہ ام رومان نے راستے میں اونٹ کی نکیل ان کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی، اور وہ کہتی جاتی تھیں کہ میں مدینے پہنچ کر اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے رخصت کر دوں گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ایک جگہ کسی نے مجھ سے کہا کہ اونٹ کی مہار مجھے دے دو، چنانچہ میں نے مہار اسے دے دی، اور اس کے بعد اونٹ رک گیا اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے آرام سے اسے اتر آئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جہاں وہ سواری سے اتری تھیں وہ جگہ مسخ تھی۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ماہ کے بعد اپنے گھر سے رخصت ہو کر زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اپنے اس حجرے میں آ گئیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور ان کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر بھی ان کے ساتھ تھیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، اور عبداللہ بن زبیر ان کے شکم میں تھے اس وقت، اور ان کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے انشاءاللہ۔ کہ اسماء بنت ابی بکر، ہم نے ان کا بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ ہجرت میں ان کا کتنا اعلیٰ مقام تھا، اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر کی جب وہ لوگ ہجرت کر رہے تھے، اور انہوں نے انہیں 2 خوبصورت سفید رنگ کے گاؤنز جو ہیں یا ان کے ثوب کہہ لیں آپ، جبے، وہ ان کو تحفتاً دیے تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو زبیر بن عوام کی شادی جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، اور ان کی شادی ہے اسماء بنت ابی بکر سے ہوئی ہے۔ اس وقت ہم نے بات کی تھی اسماء بنت ابی بکر کی عمر اس وقت 16-17 سال کے قریب ہے، وہ جوان ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 8-9 سال سے زیادہ بڑی نہیں ہے، اور اس وقت وہ پریگننٹ ہے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے، اور اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے بعد میں کہ اس طرح سے جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ان تک پہنچی۔ اچھا جی، اب ایک اور چیز جو پیرالل اس سارے عرصے میں ہو رہی ہے، مسجد تعمیر ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مسجد تو تعمیر ہو گئی ہے، اب ہم لوگوں کو بلائیں کیسے مسجد میں، اعلان کیسے کریں کہ اب یہ نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت لوگوں کو آ جانا چاہیے، ظاہر ہے ہر ایک کو تو نہیں پتہ چلے گا، تو ہم کیسے یہ اعلان کریں۔ اب تمام صحابہ کو جمع کیا گیا اور ایک پوری کاؤنسل بنائی گئی اور مشورہ ہر ایک سے لیا گیا، اور مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ ٹھیک ہے کہ نماز کے اوقات پر کچھ لوگوں نے کہا کہ کرسچنز کی طرح ایک گھنٹی لگا دی جاتی ہے اور اس کو گھنٹے کو ہم زور زور سے بجا لیں گے، تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات مناسب نہیں لگی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس قافلے میں بھی فرشتے نہیں آتے کہ جس میں کہ گھنٹیاں بج رہی ہیں، فرشتے بھی نہیں آتے وہاں پر، تو ہم مسجد میں کیوں لگائیں، ہمیں تو یہاں پہ فرشتے ظاہر ہے انہوں نے آنا ہے۔ پھر کسی نے کہا کیوں نہیں یہودیوں کی طرح وہ بگل بجاتے ہیں، کہ وہ انہوں نے ایک بڑا سا ایک سیپ رکھا ہوتا ہے اور وہ اس میں پھونک مارتے ہیں تو اس سے بہت لاؤڈ ایک ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم وہ یہودیوں کی طرح وہ بگل رکھ لیتے ہیں، ایک خاص، اس کو وہ لوگ کہتے ہیں شوفر۔ یہ شوفر وہ نہیں ہوتا جو گاڑیاں چلاتا ہے، یہ اس کا نام ہے اور اس کی اسپیلنگ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تدبیر بھی پسند نہیں آئی، اور اس روز کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس رات ایسا ہوا کہ 2 لوگوں کو، بلکہ شاید 2 سے بھی زیادہ لوگوں کو ایک ہی خواب آیا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے جو ہے نا وہ ایک عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں عبداللہ بن زید۔ ان دونوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ گھنٹیاں اور بگل بجا رہا ہے، اور یہ حضرات ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم یہ چیزیں خرید سکتے ہیں آپ سے، ہمیں اپنی مسجد کے لیے جو ہے وہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی طریقہ چاہیے، تو نماز کے وقت شاید ان میں سے کچھ کام آ جائے۔ تو یہ آدمی ان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو ان صحابیوں نے پوچھا کہ اچھا وہ ایسی کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم پکارو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ یہ اذان جو ہے پوری کی پوری، یہ انہوں نے خواب میں یہ آدمی ان کو سکھا دیتا ہے۔
اب فوراً ان صحابی کی آنکھ کھل گئی، عبداللہ بن زید جو تھے، اور یہ اتنا کلیئر یہ خواب ان کے دماغ میں تھا، اور یہ پوری اذان کے الفاظ ان کے دماغ میں تھے. یہ جلدی سے اٹھے، انہوں نے اپنا لباس پہنا اور انہوں نے دوڑ لگا دی مسجد کی طرف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ دیکھا اور یہ سنا ہے. اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ رؤیا بالحق، یعنی کہ تم نے بالکل سچا خواب دیکھا ہے، یہ بالکل سچا خواب ہے. اور اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جو ہے وہ وہاں پر مسجد میں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا، قم یا بلال، کھڑے ہو جاؤ بلال، جاؤ تم زید کے ساتھ، یہ عبداللہ بن زید کے ساتھ، اور سیکھو اس سے جو یہ الفاظ بتا رہا ہے، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور بہت اونچی آواز دی ہے، تو تم یہ کرو گے، یہ کام تم کرو گے. تو بہرحال پہلی اذان دینے والے جو ہیں وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ان کو سکھانے والے یا ان سے بھی پہلے اذان دینے والے جو ہیں وہ عبداللہ بن زید ہیں. اور ابھی یہ بھی دیکھیں سبحان اللہ، جو آواز مکے کی گلیوں میں احد ناحد کرتی تھی، اور جس کو بند کرانے کے لیے اس پر اتنے ظلم کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اسی آواز کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پہلی جو ہے وہ اذان کے لیے، یا مستقل اذان دینے کے لیے وہاں پر. تو یہ جو ہے وہ اذان اس طرح. اچھا، ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ان کو، تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد کے اندر، اور ان کا تہبند کھلنے کو ہے، یعنی انہوں نے بس ہاتھوں میں ایسے پکڑا ہوا ہے، انہوں نے پوری طرح کپڑے بھی نہیں پہنے، اور وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور جب وہ آواز سنتے ہیں ان کی، اپنے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ اذان دے رہے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں بھی ابھی خواب میں یہی الفاظ سن کر آ رہا ہوں، میں بھی یہی آپ کو بتانے آ رہا تھا اور یہی الفاظ سن کر آ رہا تھا. تو ان کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں تم نے صحیح سچا خواب دیکھا ہے. اور اس طرح سے اذان جو ہے وہ ہمارے مذہب کا حصہ بنتی ہے اور ہماری کال آف پریئر بنتی ہے، جو کہ اس وقت پریبلی سب سے خوبصورت طریقہ ہے کسی عبادت گاہ میں لوگوں کو بلانے کا. آپ کئی لوگ کسی سے بھی پوچھ لیں، لوگ مسلم و نان مسلم جن کو کچھ الف بے بھی نہیں پتہ نا اسلام کے بارے میں، وہ بھی اذان سنتے ہیں نا تو وہ ان کے کامنٹس اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. کئی لوگ اس وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. کئی ایسے فلم ایکٹرز ہیں جو کہ دوسرے ملکوں میں، مسلم ممالک میں گئے ہیں شوٹنگز کے لیے، اور انہوں نے وہاں پہ اذانیں سنی ہیں اور وہ میسمرائزڈ ہوئے ہیں ان سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ہوا. اور یہ وہ واحد حکم ہے ہماری شریعت میں جو کہ خواب کے ذریعے پرسکرائب کیا گیا ہے. حالانکہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہماری شریعت کے اندر خواب کو کوئی حجت حاصل نہیں ہے. کسی بھی طرح سے خواب سے ہم کوئی شرعی حجت نہیں نکال سکتے، یعنی کہ ہم کوئی حکم نہیں نکال سکتے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو کہ عام حالات میں حلال ہے، اور آپ کو خواب میں منع کیا جاتا ہے آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی، ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کے ایک اسپیسیفک جسے کہتے ہیں نا، آپ کی اسپیسیفک ذات کے لیے وہ چیز اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، لیکن اس کی شرعی حجت نہیں ہے. وہ کسی اور کے اوپر وہ حکم لاگو نہیں آتا، کسی اور کو وہ ماننا جائز بھی نہیں ہے، اور جو ہے اس پہ کان دھرنا بھی جائز نہیں ہے. تو خوابوں کو اگرچہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، اور یہ بھی ہم نے بڑا خوبصورتی سے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ 46واں حصہ کس طرح سے بنتے ہیں خواب. اگر آپ بالکل ارلی پہلی دوسری ویڈیوز میں جائیں تو آپ کو اس کی بڑی اچھی ڈسکرپشن مل جائے گی کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، مگر خوابوں کے اوپر ہمیں شرعی حجت نہیں ہے. ہم شریعت کا کوئی حکم جو ہے وہ خواب سے نہیں لے سکتے، اسپیشلی اگر اس کے بارے میں آلریڈی حکم موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، سنہ میں موجود ہے، ہمیں احادیث سے حکم ملتا ہے، تو ہم اس حکم کی شرعی حجت بالکل بھی نہیں لے سکتے. ہاں، کچھ چنیدہ کیسز ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جن میں کہ آپ کو اگر کوئی حکم ملے وہ آپ کی بھلائی کے لیے، اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ آ رہا ہے تو آپ کو وہ اپنے لیے کرنا جائز ہے، مگر آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب پھیلائیں اس کو.
فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ذات سے ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ مجھے ایک دور میں کچھ پرابلمس کا سامنا تھا، اور پرابلمس کچھ سپر نیچرل نیچر کی تھیں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان سے کس طرح مقابلہ کیا جائے. میں نمازیں بھی پڑھ رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، لیکن وہی بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو سر میں درد ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ نزلے زکام اور بخار کی دوائیاں نہیں کھاتے، آپ کو اسپیسیفک اس درد کے سر کے درد کی دوا کھانی پڑتی ہے. تو ایسا ہوا کہ خواب میں نے الفاظ سنے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور مجھے اس وقت نہیں پتہ تھا کہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں اس میں یہ تسبیح موجود ہے کہ یہ تسبیح آپ کو دن میں تقریباً ایک تسبیح تو آپ کو کرنی ہی ہے. میں نے یہ الفاظ 3 دفعہ خواب میں سنے، اور پھر مجھے موٹی عقل کو جو ہے وہ یہ عقل آئی کہ یہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے، یا مجھے سکھایا جا رہا ہے، یا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ پڑھو، یہ آلریڈی موجود ہے، یہ سنت سے موجود ہے، یہ حدیث صحیح احادیث سے موجود ہے، جو صبح شام کے اذکار ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا یہ اس میں موجود ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں اتنی بے وقوف تھی. اور پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کیا اور میری مشکلات میں واضح فرق آیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی اس چیز میں. اور مطلب اب یہ چیز ایسی ہے جو کہ آلریڈی موجود ہے، شریعت میں ہماری موجود تھی، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے اس طرف لگا رہے تھے، میری اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ کر رہے تھے. تو لیکن اگر کسی کو اس طرح سے کوئی خواب آئے اور ان کو یہ کہا جائے خواب میں کہ آپ کی تو تمام عبادات قبول ہو چکی ہیں، آپ نے تو اتنی عبادتیں کر لی ہیں، آپ کے لیے جنت پکی ہو گئی، اب آپ کو آگے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سوچئے کیا یہ خواب مانا جانا چاہیے؟ یہ خواب یقیناً شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کتنے بھی بڑے کوئی بزرگ ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، مگر انہوں نے بھی اپنی جن کو کہ معلوم تھا کہ وہ اشرف المخلوقات میں سے بھی سب سے اشرف ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا جسے کہتے ہیں بنایا ہے، اپنا دوست، اپنا مقرب بنایا ہے، اور ان کے لیے جنت 100% ہے. انہوں نے جنت دیکھ بھی نہیں جا کے، وہ بھی اپنے لیے ایسی بات نہیں سوچتے اور نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں پھر کیوں زیادہ عبادت نہ کروں اللہ تعالیٰ کی، تو مجھے تو اور بھی زیادہ شکر گزار بننا ہونا چاہیے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں. تو اگر کسی شخص کو ایسا خواب آئے جس میں کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ وہ اتنا بزرگیدہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معاف فرما دی ہیں نمازیں آگے کی، تو یہ خواب ہرگز ماننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ خواب بھی میں بنا نہیں رہی ہوں، واللہ یہ میں کسی کو جانتی تھی، اب وہ دنیا میں نہیں رہی، یہ ان کا خواب تھا اور یہ انہوں نے سنایا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی عبادات میں کمی بھی کر دی تھی. مگر میں اس وقت بہت چھوٹی بچی تھی، مجھے عقل نہیں تھی. تو یہ چیز ہے کہ یہ وہ واحد حکم ہے، اذان کا وہ واحد حکم ہے جس کی شرعی حجت لی گئی خواب سے. کیوں؟ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور وہ ان کے اوپر ڈائریکٹ وحی آتی ہے. وہ کوئی چیز اپنے آپ سے ہم لوگوں کو نہیں بتا رہے، نہ ہی وہ اپنے آپ سے ہم سے کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے. تو موسٹ پروبیبلی ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا، مان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اس دفعہ ان کے اوپر ڈائریکٹ وحی نہیں آئی، لیکن ان کے صحابہ کرام جو ان کے پائس لوگ تھے ارد گرد کے، ان کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ میسج بھیجا، جو کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اپنی زندگی میں اپنے سامنے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کیا، اس کو ایز اے لا بنا دیا کہ اب مسجدوں میں اسی طرح اذان دی جائے گی جس کے اوپر لوگ اکٹھے ہوں گے. اور پھر ہمارے پاس اذان کے بارے میں کتنی حدیث موجود ہیں کہ آپ اذان کے جو ہیں وہ ساتھ جو ہے آپ اذان کا جواب دیجئے، اور پھر جب آتا ہے اس میں حی علی الفلاح حی علی الصلاح، تو آپ نے اس میں کیا کہنا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب اذان ختم ہو جائے تو درود شریف پڑھیے اور اذان دعا پڑھیے اس کی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جو کام وہ جس بندے کو سمجھتے تھے نا کہ اس میں سکل ہے اس کام کو کرنے کی، اسی سے کرواتے تھے. اب خواب جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، خواب عبداللہ بن زید نے بھی دیکھا،
ان سے بھی کہا جا سکتا تھا آپ نے دیکھا ہے چلیے آپ کھڑے ہوئیے آپ دیجیے اذان، مگر ان کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں آپ بلال کو سکھائیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آواز میں آپ سے زیادہ اسکل دی ہے، ان کو آواز کی اسکل دی ہے، اونچائی دی ہے آواز کی، ان کو اچھی بیس دی ہے، آپ ان کو سکھائیے. اور ان کے اوپر بھی جو ہے وہ سلام ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو برا نہیں مانا. ہمارے دور میں اگر میں کوئی چیز لے کر آئی ہوں، میں کلائنٹ لے کر آئی ہوں اور کوئی اگلا بندہ مجھے آ کے کہے کہ جی آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، لیٹ دیم ڈو دا ورک، تو میں تو اسی وقت جسے کہتے ہیں غصے میں آگ بگولا ہو جاؤں گی، میں سوچوں گی میں کیوں لاؤں تمہارے لیے، میں تو نہیں لا رہی، کلائنٹ میں لائی ہوں، میں ہی ہینڈل کروں گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ ہر کام میں ایسا کرتے ہیں، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابی بھی جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عزت کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس میں پورا ان کی بات مان رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ سوسائٹی چل رہی ہے دیٹ از جسٹ امیزنگ. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 ازواج مطہرات کے حجرے مسجد کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ اس وقت انہوں نے اور کوئی شادیاں نہیں کی اور کوئی ازواج نہیں ہیں ان کی. جیسے جیسے انہوں نے مزید شادیاں کی تو پھر ان کے جو حجرے تھے وہ مسجد نبوی سے ذرا دور ہٹ کے بنے ہوئے تھے، ان 2 کے ساتھ میں تھے، کیونکہ اب مزید وہاں پر جگہ نہیں ہے. آلریڈی بہت سے صحابیوں نے اور صحابیات نے وہاں پر اپنے گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بنا لیے ہیں اور اب وہاں پہ مزید جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جناب آج کا ہم یہاں تک رکھتے ہیں، میرے خیال سے کافی ہو گیا، اور اگلے ہفتے ہم بات کریں گے باقاعدہ کہ کس طرح سے وہ جو کہ ہم کس طرح سے مدینہ کا جو 10 سال کا عرصہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ان 3 حصوں کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اور ہر اس ایرا کے اندر اس حصے کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام سر انجام دیے ہیں. تو اگلے ہفتے ہم یہ ساری بات کریں گے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ دوسرے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں، کہ دیکھیں کہ کیسے ایک سوسائٹی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، کہ کیسے ایک نئی ملت کی جو ہے نا وہ بنیاد پڑ رہی ہے. تو وہ یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا. تو اب تک کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. آپ سب لوگ جمعے کا دن ہے، سورہ کہف پڑھیں ضرور، دعائیں مانگیں بہت ساری، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم سب کے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اور میں بھی آپ سب کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، انہیں دین اور دنیا میں کامیاب و کامران کر دیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمیں ہمارے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، جو روزی دیں وہ انہیں بے شمار روزی دیں اور حلال کی روزی دیں، ان کی حلال کی روزی میں برکت رکھیں، ان کا رزق، چاہے وہ ان کی اولاد ہو، چاہے وہ ان کی بیویاں ہوں، چاہے وہ ان کے شوہر ہوں، چاہے وہ ان کے گھر بار کچھ بھی ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بہت بہت برکت ڈالیں، اور ان کو جو ہے حلال میں، ہر چیز میں حلال میں جو ہے نا ان کو قناعت سکھا دیں، حلال کے اوپر صبر کرنا سکھا دیں، اور اسی میں ان کی برکت دیں. اور ہم کو بھی ہمارے پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ ضرور بنا دیں. اس کے علاوہ جو لوگ اس وقت شدید تکالیف میں ہیں، مصیبت میں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے امتحان بھیجے ہوئے ہیں، فلسطین کے مسلمان، ویگر مسلمز، یا جو ہے چائنا میں جو مسلمز پھنسے ہوئے ہیں وہ، شام کے مسلمز، یمن کے اور کشمیر کے، اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی مسلمان جن بے گناہ قید و بند کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جناب سے ان پر صبر بھیجیں، ان کے مسائل حل کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کا ایمان اور مضبوط کریں، جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند کریں، اور ہمیں بھی اس میں ان کے کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.